اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بڑی ہی دلچسپ، اہم اور زندگی کو بدلنے والی کچھ اقوال زرعی بتاؤں گا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کر لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل جاتے ہیں، مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا یہ تمہارا ہنر ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ ناظرین، اس میں کافی سچ پایا جاتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی بندے کو جھوٹی امید نہ دے، اور کبھی بھی کسی کو مایوس مت کرے۔ اس سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک فقیر کسی بادشاہ کے محل کے باہر پڑا رہتا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں تو فقیر کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، جوتا بھی پھٹا پرانا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، سردی کافی تھی۔ فقیر سال، 2 سال، 3 سال انہی پھٹے پرانے کپڑوں میں، اسی پھٹے پرانے جوتوں میں، سردیوں میں وہاں پڑا رہا، اسی طرح اٹھتا سوتا سب کچھ کرتا۔ ایک رات جب بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ یار میرے محل کے باہر ایک فقیر ہے، تو سردی بھی کافی ہے، اس کے کپڑے بھی کافی پھٹے پرانے ہیں، اس میں سردی روکنا مشکل ہے۔ تو بادشاہ فقیر کے پاس گیا اور بولا کہ بابا جی، میں آپ کو ایک نیا جوڑا دیتا ہوں جو کہ آپ کو اس سردی سے بچائے گا۔ اب وہ بزرگ بادشاہ کی امید پر تھا کہ بادشاہ نے اسے امید لگائی تھی۔ بادشاہ یہ اس سے کہہ کر چلا گیا۔ جب وہ گیا تو اس بات کو بھول گیا کہ اس نے فقیر کو کوئی امید دلائی تھی۔ ایک رات جب گزری تو بادشاہ دوبارہ وہاں آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ فقیر مر چکا تھا، اور اس کی مرنے کی وجہ ٹھنڈ کا زیادہ ہونا تھا۔ ناظرین، جب اس بادشاہ نے کسی سے پوچھا اس کی موت کیسے ہوئی، تو کسی دانشور نے اس سے کہا کہ اے بادشاہ، 3 سال تک یہی انسان انہی کپڑوں میں، اسی حالت میں یہاں پڑا رہا، لیکن جب تم نے اسے امید دلائی تو اس کا یقین خدا سے ہٹ کر تمہاری امیدوں پر آ گیا، اور اسی امید نے اس کی جان لے لی۔ اس سے آگے، جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس خود ہوتا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے،
مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم ہر درد کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اور بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ آپ کا کردار آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے تو لاکھوں انسان ہیں۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بغیر گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہو جاتے ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، اور جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق، بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قلین بچھانا۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔